یعنی ابھی تک انسان جو ہے وہ سمندر کی گہرائی میں 11,000 میٹر تک پہنچ پایا ہے، اور یہ گہرائی جو ہے سمندر کے اندر 11,000 میٹر جو ہے یہ سمندر کی گہرائی کا صرف 5% ہے۔ والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، جو بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے زمینوں اور آسمانوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے وہ تخلیق کیا ہے صرف 6 دن۔ If Allah is not in the seen world doesn't mean that he doesn't know what's going on. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ I have decorated the lowest sky with the stars، یعنی جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا قرآن میں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اچھا تم سکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اس کا دین، تم نکلے اللہ تعالیٰ کو دین سکھاؤ۔ اگر آج آپ کچھ غلط کرتے ہیں اور 3 دن بعد آپ کو کچھ نہ کچھ دنیاوی بینیفٹ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میری غلطی ریکارڈ نہیں ہوئی یہ بھول ہے۔ سلام دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں خاص طور پر میں مختصر سے گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے نالج، اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے کے حوالے سے، حالانکہ a human cannot encircle the knowledge of Allah۔ جیسے ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہماری اوقات کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کس حد تک وسیع ہے۔ اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا اس ویڈیو میں۔ This is just a reminder for you and for myself as well۔ اگر انسان کی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ 2 سے 3 ڈیکیڈز کے اندر انسان نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں آرکیولوجسٹ کے حوالے سے، سائنسدانوں کے حوالے سے، انسان اس جگہ تک پہنچ چکا ہے جہاں تک آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انسان وہاں تک بھی پہنچ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، سورۃ کہف میں اسٹوری جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سمندر کے قریب ایک چھوٹی سی چڑیا آتی ہے اور اس سمندر کے اندر سے پانی اپنی چونچ میں بھر کے واپس اڑ جاتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اگر یہ سمندر جو ہے جہاں تک تمہیں نظر آ رہا ہے، as far as you can see that sea that's ocean، اور یہ اوشن جہاں تک تمہیں نظر آ رہا ہے، جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے، اگر یہ امیجن کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا نالج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور میرا اور تمہارا علم جمع کر کے اس چڑیا نے جتنا اپنے چونچ میں پانی بھرا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، if that ocean has to be the knowledge of Allah۔ اگر یہ سمندر جو ہے اس کو امیجن کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا نالج ہے، تو اس کے آگے تمہارا اور میرا نالج اکٹھا کر کے، تمہارا اور میرا علم اکٹھا کر کے اس چڑیا کے چونچ میں جو پانی ہے اس کے جتنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات کر کون رہا ہے یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ میں اور آپ بات نہیں کر رہے ہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام بات کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ میرے بہت سارے عباد میں سے ایک عباد ایسا بھی ہے جس کو نالج جو ہے، جس کو علم جو ہے تم سے زیادہ ملا ہے موسیٰ، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا علم جو ہے اکٹھا ہو کے بھی اس چڑیا کے چونچ میں بھرے ہوئے پانی جتنے کے برابر بھی نہیں ہے، اگر یہ نالج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا۔ یہ پورا کا پورا سمندر امیجن کریے۔ آج اگر ہم انسان کی ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج انسان کی جدت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سائنسی تحقیق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میڈیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جی انسان نے بہت ترقی کی ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انسان نے تو بہت ترقی کر لی ہے۔ اور آج ہم ایک ایسے مزیدار زمانے میں رہ رہے ہیں کہ آج نان مسلم نہیں، مسلمان اٹھتا ہے اور تنقید کرتا ہے قرآن، مسلمان اٹھتا ہے اور تنقید کرتا ہے نماز کو، استغفر اللہ العظیم، کہ مجھے کیوں پڑھنی چاہیے۔ ہر چیز کا حل نماز میں تو نہیں ہے، ہر چیز کا حل قرآن میں تو نہیں۔ آج یہ مسلمان کے اندر آڈیسٹی ہے یہ کہنے، ہمیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے جو کہ کوسچن کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نوعیت کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا قرآن میں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اچھا تم سکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو اس کا دین، تم نکلے اللہ تعالیٰ کو دین سکھانے، اللہ تعالیٰ کے نالج کا احاطہ تم کرنے نکلو گے نا، تم سے وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں اور اس دنیا سے ہی دیتا ہوں۔ اب تک انسان جو ہے سمندر کی گہرائی میں جہاں تک پہنچ پایا ہے وہ گہرائی ہے 11,000 میٹر، یعنی ابھی تک انسان جو ہے وہ سمندر کی گہرائی میں 11,000 میٹر تک پہنچ پایا ہے، اور یہ گہرائی جو ہے یہ آپ اندازہ لگا لیجئے جتنا کمرشل پلین جو ہے فلائی کرتا ہے یہ لگ بھگ اتنی ہی گہرائی بنتی ہے، یعنی جتنا آپ پلین کو دیکھتے ہیں یا آپ پلین پہ بیٹھے ہوئے زمین تک دیکھتے ہیں، یہ جتنا ڈسٹینس بنتا ہے اتنا ہی ڈسٹینس انسان ابھی تک ایکسپلور کر پایا سمندر کے اندر، اور کمرشل پلین جو ہے وہ لگ بھگ 34-35 ہزار فیٹ جو ہے وہ فلائی کرتا ہے۔ اور یہ گہرائی جو ہے سمندر کے اندر 11,000 میٹر جو ہے یہ سمندر کی گہرائی کا صرف 5% ہے، only 5%۔ سمندری گہرائی کتنی ہے، اس میں کون کون سے سمندری جانور ہیں، اس میں کون کون سی اور مخلوق پائی جاتی ہے، and this is 2025۔ سائنس ابھی تک
समुंदर का 5% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाई है। Now let's flip the coin. हम गहराई की बात कर रहे थे ना, अब ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई के वाले से बात करें तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत मुल्क में इरशाद फरमाया है, वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबी। I have decorated the lowest sky with the stars। यानी जहां तक आपकी नजर जाती है, जहां पे आपको सितारे नजर आते हैं, खासतौर पर अगर हम गाँव में होते हैं या किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम होती है, तो वहां पे आपने नोट किया होगा, या खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, रात के वक्त आपको सितारे ऐसे लगता है कि देयर रियल लो। इवन कि ऐसा महसूस हो रहा होता है कि बिल्कुल आपको सितारे जो है क्लियर नजर आ रहे होते हैं और बहुत सारे नजर आ रहे होते हैं। वो सितारे जो आप देख पा रहे होते हैं, दैट इज द लोएस्ट स्काई। वलक़द ज़य्यना अस्समा दुनिया बिमसाबी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने डेकोरेट किया है सबसे निचले आसमान को सितारों के साथ, और इंसान अभी तक उन सितारों तक भी नहीं पहुंच पाया। वी कैन जस्ट ओनली सी देम। हमको सिर्फ देख सकते हैं उस आसमान को जिसके ऊपर सितारे हैं, उसको लोएस्ट स्काई का है। उसके बाद दूसरा आसमान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, और उसके बाद अर्श। अल्लाह ताला सूरत हदीद में एक जगह इरशाद फरमा रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। जो भी जमीन और आसमान के दरमियान है, जो कुछ भी है जमीनों और आसमानों के दरमियान, अल्लाह ताला ने वो तख्लीक किया है सिर्फ 6 दिन, सित्तति अय्याम। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, देन अल्लाह रोज अपॉन द अर्श। अर्श कहा जाता है इन द अरबिक लिटरेचर अ थ्रोन ऑफ अ किंग, व्हिच मेक्स हिम द किंग एंड व्हिच मेक्स अस द सब्जेक्ट। The more you explore the power of Allah, the more you explain the authority of Allah, the more it insert the humility in me. It's supposed to make me humble. कि मेरा knowledge, मेरा इल्म मैं जितना मर्जी सीख लूँ, अल्लाह ताला के इल्म के आगे कुछ भी। और ये सब अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं कुरान में, ये आज से 1400 साल पहले फरमा। फिर इसी सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, यअलमु मा यलिजु फिल अर्द व मा यखरुजु मिनहा व मा यनज़िलु मिनस समाई व मा यअरुजु फीहा। He knows what is going from the earth towards the sky and he knows what is coming from the sky towards the earth. He has full knowledge. वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और उसने एक एक तुम्हारे अमल के ऊपर नजर रखी हुई है। और इससे पिछली आयत है, हुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम। वो तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ मर्जी हो। If Allah is not in the seen world, doesn't mean that He doesn't know what's going on. He has full knowledge of what is going inside you. हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद ये चीज़ कोई ना कोई चीज़ तो ओवरलुक हो जाएगी, क्योंकि हम दुनियावी लिहाज से सोच रहे होते हैं। क्लासरूम में अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे बैठे होते हैं क्लासरूम में, और जो आखिर वाला बच्चा होता है, सबसे एंड पे बैठा होता है, वो बच्चा नीचे मोबाइल यूज़ कर रहा होता है, और टीचर को ये इसलिए नहीं पता लग रहा होता बिकॉज देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास। और हम इसी दुनियावी तर्ज अमल के आदी होते हैं, इस दुनियावी तजुर्बे एक्सपीरियंस के आदी होते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, यही फार्मूला जो है हम अल्लाह ताला के ऊपर भी अक्सर लोग जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। नॉट एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। ऐसे कैसे हो सकता? ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई डू विल गो बैक टू अल्लाह व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। एवरीथिंग यू डू विल गो बैक टू अल्लाह। आप जो कुछ करते हैं, जो कुछ मैं करता हूं, दैट इज रिकॉर्डेड एंड दैट विल बी शोन टू यू। ववजदू मा आमिलू हाज़िरन। आपके अमाल वीडियो फुटेज में आपको हाजिर करके दिखाए जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान तो यकीन करेगा ही नहीं। इंसान तो आज पुलिस स्टेशन चला जाता है, थाने चला जाता है, किसी अथॉरिटी के पास चला जाता है, अपने माँ बाप के पास चला जाता है, वो तो मुकर जाता है, मैंने नहीं किया, नो इट वाज नॉट मी। फिर क्या होता है? आपको दलील के तौर पर वीडियो फुटेजेस दिखाई जाती हैं। इज दैट यू? वहुवा अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सीनों में छुपे राज भी बता उसको। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सनफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, आई विल फ्री माई सेल्फ अप फॉर यू। ओ टू ग्रुप्स। और यहाँ पे जो दो ग्रुप्स हैं वो जन्नात हैं और इंसान हैं। या माशरल जिन्नी वल इंस। इसी आयत में आगे जाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुदू। अगर तुम क्रॉस कर सकते हो इस जमीन की और आसमान की लिमिट को जो मैंने मुकर्रर कर रखी है, जाओ भाग के दिखाओ, भाग के दिखाओ। फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। आज तुम सुल्तान से कहीं बचकर नहीं जा सकते। अगर आज आप कुछ गलत करते हैं और 3 दिन बाद आपको कुछ ना कुछ दुनियावी बेनिफिट हो जाता है, तो आप समझते हैं मेरी गलती रिकॉर्ड नहीं हुई। ये भूल है। मगर अपने ऊपर अप्लाई करूँ तो आज मैं अगर कुछ गलती करता हूँ, इंस्टेंटेनियसली मुझे उसकी सजा नहीं मिलती है, और वो गलती भी बड़ी होती है, तो मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा अल्लाह ताला ने वो गलती जो है वो ओवरलुक कर दी। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर मुझे उस गलती के बाद कुछ फायदा हो जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो गलती नहीं है, वो तो कुछ अच्छा किया मैंने। क्यों? देखो ना, मैंने गलती की थी, मुझे लग रहा था मैंने गलती की है, लेकिन 3 दिन बाद मुझे कुछ दुनियावी प्रॉफिट हो गया, तो मैं क्या कहूँगा? अल्लाह ताला का करम हुआ है। आज लोग यही क्लेम करते हैं ना, आज जितना भी मवाद सोशल मीडिया के ऊपर बन रहा होता है और उससे जो प्रॉफिट हासिल हो रहा होता है, लोग क्या कहते हैं? अल्लाह ताला का करम है हम पे, अल्लाह ताला ने मेरी बाजू पकड़ ली। वो बाजू नहीं पकड़ी होती, वो आपका इम्तिहान मजीद गहरा होता चला जा रहा होता, वो आपकी रस्सी दराज हो रही होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी समझ अता फरमाए कि हमारा नॉलेज कहाँ पे स्पेंड करता है और अल्लाह ताला का नॉलेज कितना वसी है। अल्लाह ताला उन लोगों को भी ये समझ दे जो ये समझते हैं कि वो अक्ले कुल हैं। दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक फॉर मी एंड फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू एज वेल। आई कैन नॉट इवन हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया ऑफ हाउ बिग इज द नॉलेज ऑफ अल्लाह इज। दिस इज जस्ट अ रियलिटी चेक फॉर यू।
اور یہی ریئلٹی چیک انسان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروعات ہی ایسے کلمات سے کی ہے، الف لام میم، حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ قطع بولتے ہیں الگ الگ کرنا، یعنی اس کو علم نہیں پڑھا جاتا، کہیں پہ الف لام میم لکھا ہوگا، آپ کیا پڑھیں گے؟ علم۔ اور یہی الفاظ ہیں جو یوز ہوئے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں، لیکن یہی الفاظ اگر یہاں پر قرآن کی شروعات میں ہیں، چونکہ یہ حروف مقطعات ہیں اس لیے ان کو اکٹھا نہیں پڑھا جائے گا، ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کلمات ہمیں دے دیے قرآن کی شروعات میں ہی جس کا ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں، اور تا قیامت ہمیں پتہ نہیں لگے گا کہ الف لام میم کے اندر، حالانکہ میرا اس کے اوپر ایمان ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ یہ الف لام میم بھی حکمت سے بھرا ہوا ہے، جیسے قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ الف لام میم جو حروف مقطعات اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے شروعات میں دیے ہیں، یہ بھی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، لوح قرآنی جن کو کہا جاتا ہے، یہ حکمت سے بھرپور ہے۔ آپ نے پچھلی صورت میں یہ سورۃ فاتحہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی تھی؟ ہدایت مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اگلی صورت کی شروعات میں ہی آپ کو کچھ ایسا دے دیا جو آپ کو تا قیامت سمجھ ہی نہیں لگے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے سے ہدایت مانگی تھی، تو نے مجھے الف لام میم دے دیا، مجھے سمجھ نہیں لگا اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اگر ہدایت مجھے ملنی چاہیے تو مجھے سمجھ بھی لگنی چاہیے کہ الف لام میم کا کیا مقصد ہے۔ تو مفسرون کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عقل کو ٹھیک جگہ رکھنے کے لیے، ہماری اکڑ کو ایک ٹھیک جگہ رکھنے کے لیے، ہمارے فخر ہمارے غرور کو ایک جگہ جسٹ ٹو پٹ اس ان آر پلیس، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے الفاظ ہمیں دے دی ہیں جن کا تا قیامت ہمیں کچھ نہیں پتہ لگے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم قرآن کو اپروچ کرو تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپروچ مت کرو کہ میں تو بڑا قرآن سیکھوں گا، پھر میں لوگوں کو سکھاؤں گا تو میں تو پتہ نہیں کیا بلا بن جاؤں گا۔ You cannot even scratch the surface of the Quran as long as the knowledge is concerned۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ 10 years ago I knew a lot less about the Quran. As the days, as the weeks, as the months and the years goes by, I knew a lot about the Quran. Even in the grand scheme of things, I still knew very less about the Quran. یہ جو اس کی spiritual requirement ہے، اس requirement کو حاصل کرنے کے لیے I have to fight with myself every day. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا to recite the Quran and to reflect upon the Quran regularly, to fight those inclinations, to fight those voices inside of us which leads me to failure, which leads you to failure۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ سمجھ بھی عطا فرمائے کہ میرا نالج کتنا کم ہے اور اللہ تعالیٰ کا نالج کتنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ جتنا آپ ریئلائز کریں گے اتنا زیادہ آپ ہمبل ہوں گے، اور جتنا زیادہ آپ ہمبل ہوں گے اتنی زیادہ ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے جو ہے وہ کھولتا رہے گا، جسٹ لائک ناٹس اوپننگ ان یور مائنڈ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں۔